اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس ایسی مجلس میں بیٹھنا، ایک لمحے کے لیے بیٹھنا جس میں علمی گفتگو ہو رہی ہو، جس میں علمی باتیں کی جا رہی ہوں، قال الصادق و قال الباقر کے فرامین بیان کیے جا رہے ہوں، دین کی گفتگو کی جا رہی ہو، ایک لمحہ کے لیے ایسی گفتگو میں بیٹھنا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہے کہ انسان 1000 راتیں جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور ہر رات میں 1000 رکعت نماز انسان ادا کرتا ہے۔ اب ہم اکثر جو لیلۃ القدر میں اعمال انجام دیتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی 1000 رکعت نماز ادا نہیں کرتا ہے، لیکن یہاں 1000 راتیں عبادت ہو رہی ہے اور ہر رات میں 1000 رکعت نماز ادا کی جا رہی ہے، تو یہ اس ایک لمحہ عالم کی گفتگو میں بیٹھ کر اس سے فیض حاصل کرنا، یہ 1000 راتوں کی عبادت سے اور ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھنے سے، وہ عالم کی گفتگو سے فیضیاب ہونا، یہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک۔ اور پھر فرماتے ہیں اور یہ عمل اللہ کے نزدیک، یعنی ایک لمحہ عالم کی گفتگو سننے کے لیے اس کی بارگاہ میں بیٹھنا اور اس سے فیضیاب ہونا، اللہ کے نزدیک 1000 جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کا اعزاز ہم میں سے ہر کسی کو نصیب نہیں ہے، لیکن اگر ہم ایک عالم کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، اس سے فیض حاصل کرتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں 1000 مرتبہ جہاد فی سبیل اللہ کے ثواب سے زیادہ اس کا ثواب موجود ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ 12000 مرتبہ قرآن ختم کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، یعنی ایک لمحہ عالم سے انسان فیضیاب ہو رہا ہے، لیکن 12000 مرتبہ ختم قرآن سے زیادہ فائدہ، زیادہ ثواب اس عالم کی گفتگو سے فیضیاب ہونا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ 1 سال کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے ایک عالم کی گفتگو کو سننا۔ اور پھر وہ 1 سال کی عبادت کی کیا خصوصیت ہے کہ جس میں انسان نے دن کے وقت روزہ رکھا ہو اور رات کے وقت انسان نے شب بیداری کی ہو، تہجد گزاری کی ہو۔ اب جو شخص اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، خداوند متعال اس کے ہر قدم کے بدلے میں اسے پیغمبروں کی جو زحمات ہیں، ان کا جو اجر و ثواب ہے، جو پاداش ہے، وہ خداوند متعال اس انسان کو ہر قدم کے بدلے میں عطا کرتا ہے۔ بس اگر کوئی انسان 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر چل کے جا رہا ہے عالم سے فیضیاب ہونے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو ہر قدم کے بدلے میں خداوند متعال اس کو پیغمبروں کی پاداش عطا کرے گا، ہر قدم کے بدلے میں۔ اور پھر اسے شہیدوں کے درجات میں بھی 1000 درجات کا ثواب خداوند متعال اسے ہر قدم کے بدلے میں عطا کرے گا۔ علم حاصل کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے اور فرشتے اس انسان سے جو علم حاصل کر رہا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، اور پیغمبر اسے دوست رکھتے ہیں، اور جو علم سے محبت رکھتا ہے وہ در حقیقت اہل سعادت ہے۔ اور پھر روایت میں ارشاد ہوا ہے کہ طالب علم خوش نصیب ہے۔ کیوں خوش نصیب ہے؟ چونکہ عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ آج کل کے دور میں تو ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے، یہ وہ افراد جو بطور خاص جن پر کفارہ جم واجب ہو جاتا ہے رمضان المبارک کے ایام میں، تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ 60 غلام آزاد کرنا آج کل کے دور میں میسر ہی نہیں ہے، صرف توبہ و استغفار ہی وہ کر سکتا ہے۔ لیکن عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ اور جو شخص علم سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے جنت خداوند متعال واجب قرار دے دیتا ہے، اور وہ صبح و شام اللہ کی خوشنودی میں اپنا وقت گزارتا ہے۔ اب جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے گا تو فرماتے ہیں کہ ابھی وہ دنیا سے رخصت نہیں ہوگا مگر اسے شراب پلائی جائے گی۔ کون سی شراب؟ جس شراب کا نام ہے شراب کوثر، یعنی خداوند متعال اسے شراب کوثر عطا کرے گا، اور پھر اسے خداوند متعال جنتی پھل کھلائے گا اس دنیا میں، اور پھر قبر کے کیڑے اس کے بدن کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، وہ اس کے نقصان سے
محفوظ رہے گا، اور وہ جنت میں حضرت خضر کا ساتھی قرار پائے گا، حضرت خضر کا دوست قرار پائے گا۔